مجھے بہت خوشی ہے دیکھ کے کہ اتنے زیادہ ہماری آڈینس میں لوگ ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی میری نظر میں امپورٹنٹ، بہت ہی سگنیفیکنٹ ٹاپک ہے، اور ٹاپک ہے ہمارا 26ویں اور 27ویں آئینی امینڈمنٹ 26-27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور اس کا کانٹیکسٹ، کیونکہ ابھی تک اس پہ بہت سی بحث ہوئی ہے. آپ نے پارلیمان میں بھی دیکھا ہوگا، میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، بہت سے ایونٹس میں سنا ہوگا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ پورا ملک ایسے ہے جیسے ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ امینڈمنٹس عدلیہ کی آزادی پہ اس قدر ایک برا خوفناک اٹیک تھیں کہ عدلیہ کی آزادی کو ایک طرح دفن کر دیا ان امینڈمنٹس نے. کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس حد تک اپنے ایک آئینی رول سے ٹرانسگریس کر چکی تھی، اس سے باہر جا چکی تھی کہ ان امینڈمنٹس کی ضرورت تھی تاکہ جوڈیشری واپس اپنا جو ایک کام ہے اس کا واپس اپنا جو رول ہے اس کو صحیح طرح نبھا سکے، اور جو ایک پولیٹیسائزیشن جوڈیشری میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو سکے. تو سچائی کیا ہے اصل میں؟ ہمیں ان امینڈمنٹس کو کس طرح دیکھنا چاہیے پاکستان کی خاص طور پہ جو تاریخ رہی ہے اس لحاظ سے، اس پہ ہم آج بات کریں گے. ہمارے پاس ایک بہت ڈسٹنگوشڈ پینل ہے، مختلف واکس آف لائف سے ان کا تعلق ہے اور مختلف زاویوں سے وہ اس ایشو پہ کام کر چکے ہیں، اس ایشو سے ان کا وابستگی ہے. تو میں ویلکم کرنا چاہوں گی ہماری پینل کو. سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں آنریبل جسٹس علی باقر نجفی صاحب، جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ایک جسٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ظہور احمد شاہوانی صاحب، جو فارمر جج ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے. ہمارے ساتھ ہیں عرفان قادر صاحب، جو فارمر اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، جو ممبر آف دا سینٹ آف پاکستان ہیں اور جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی ایک فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل اسکالر اور ریسرچ فیلو انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک آلٹرنیٹیوز کے ساتھ ڈاکٹر مریم شاہد خان، اور ہمارے ساتھ ہیں لائر بہت پرومیننٹ اور پولیٹیشین خالد رانجھا صاحب. میں چاہوں گی ہمارے پاس، کیونکہ پینل بہت ہمارے پاس بہت کچھ ہے ان کے پاس بات کرنے کے لیے، اینڈ آئی ایم شیور وہ اس موضوع پہ بہت دیر تک تفصیل سے بات کر سکیں گے، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، صرف 1 گھنٹہ ہے، اور میں چاہوں گی کہ آڈینس کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہم بعد میں لے سکیں. تو ایک گزارش آپ سب سے ہے کہ آپ پلیز اپنے جو کامنٹس ہیں وہ 5 منٹ تک رکھیں، تاکہ بعد میں ہمارے پاس ایک ڈسکشن کا اور کویسچن اینڈ آنسر کا بھی موقع ہو. تو لیٹس اسٹارٹ ود وی آر ویری پریولیج ٹو ہیو ود اس پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے 27th امینڈمنٹ کے بعد، اس کے جسٹس نجفی. اور ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کی نظر میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا رول ہے اس وقت جو ملک میں ہماری ایک سیاسی اور آئینی سچویشن ہے؟ آپ کس طرح پلیس کرتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اس میں؟ اور دوسرا اگر میں پوچھ سکوں اف آئی مے، کہ بہت سی تنقید ہوتی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر کہ وہ آزاد نہیں ہے، کہ ججز جو ہیں وہ آزادانہ طرح سے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ اس کرٹیسزم کو کا کس طرح سے جواب دیں گے، یا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ Thank you very much, Ms. Rima Umar, for inviting me on this distinguished panel. In fact, I must congratulate all the organizers of this Asma Jahangir conference, جو کہ کافی سالوں سے منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں ہمیشہ ڈسپیوٹڈ اور ٹیڈیس کویشچنس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یہی اس کا خاصہ ہے، اور میں خوش قسمت ہوں اس حوالے سے کہ آج آپ نے مجھے اس فورم پہ مدعو کیا. میں آپ سے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا. ایک تو یہ کہ ہمیشہ کاز اور ایفیکٹ کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کسی ایونٹ کے پہلے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا وجود 14 نومبر 2025 کو ہوا، اور اس کے بعد جو فرسٹ منڈے تھا اس میں کورٹ نے کام کرنا شروع کر دیا. شروع میں یہ کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں ایک فلور کے اوپر سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد پھر یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ میں شفٹ ہو گئی، جہاں پہ اس کو ریفربش کیا گیا اور اس کو رینوویٹ کیا گیا.
ابھی تک اس کورٹ نے کوئی تقریباً 2600 کیسز ڈیسائیڈ کر دیے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جتنے کیسز کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے حوالے سے وہاں پہ پینڈنگ تھے، وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ اس کورٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں، اور تقریباً اس کی تعداد جو ہے وہ 22,000 کیسز کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کورٹ میں جو کیسز فائل ہو رہے ہیں ان کو جتنی جلد از جلد کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو فکس کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے۔ ابھی اس کورٹ میں ایک چیف جسٹس اور 6 ججز ہیں جو کہ تمام چاروں پروونسز سے ہیں۔ اس میں 4 سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو کہ وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف، جسٹس عامر فاروق اینڈ جسٹس حسن رضا رضوی صاحب who is a senior punitive judge, and Aminuddin Khan Sahib as the Chief Justice. یہ جو کورٹ کا معرض وجود میں آنا ہے یہ کوئی ایک انوکھی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشنس کے لیے کورٹس کام کرتے رہی ہیں ایکسکلوسیولی، بہت سی ایگزامپلز موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ کورٹ معرض وجود میں آتی، ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کچھ عرصے کام کرتا رہا سپریم کورٹ کے اندر، جس میں ججز کو سپریم جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس کو چنا کرتا تھا، اور ان کو پھر اسائن کیے جاتے تھے بینچز۔ اب یہ سوال کہ یہ کورٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ عام ذمہ داری سے میں آپ کو اس چیز پہ محتاطاً طریقے سے آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ یہ ایسے کویشچنز ہیں جو کہ ہو سکتا ہے ہماری کورٹ میں بھی آ جائیں، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے میں اس کو کچھ 10 فیکٹرز رکھوں گا جس کی وجہ سے غالباً یہ کورٹ معرض وجود میں آنے میں اس کی بنیاد پڑی ہے۔ ایک تو جوڈیشل اوور ریچ کا کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت سے کیسز میں جو ہے وہ اپنے ڈومین سے بیونڈ جا کے فیصلے کیے ہیں۔ جوڈیشل ایکٹیویزم ایز اندر فیکٹر، کہ اس انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا اپنے اختیارات کو، سو مچ سو کہ انٹرڈ کلیئرلی انٹو دا ڈومین آف دی ایگزیکٹو۔ پالیسی کی فارمیشن میں اس کو مولڈ اپ کرنے میں بہت سی ڈائریکشنز ایشو کی جاتی رہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک پالیسی ہو، چاہے وہ فارن پالیسی ہو، چاہے وہ اکنامک پالیسی ہو، چاہے وہ ایجوکیشن پالیسی ہو، چاہے وہ کسی اور نوعیت کی پالیسی ہو، وداؤٹ گیٹنگ دی ایکسپرٹس اوپینین۔ تو یہ ایک الزام تھا کہ جوڈیشری نے پالیسی میکنگ باڈیز کے اوپر انفلوئنس کرنا شروع کر دیا، جو کہ ان کا کام نہیں تھا۔ پھر یہ کہا گیا کہ instead of deciding the cases in accordance with law, cases were decided according to the subjective perception, and not the objective perception of the judges. Obviously, the judiciary is composed of different judges coming from different background, from different areas and different educational background and different experiences. So their sense, the perception of their justice was bound to be different. So that was a great debate has been going on, that this would interfere into the working of the executive. Then directly ordering, issuing directions in certain way that the department or the institution whose primary duty was to function properly and to address those issues, they were bypassed, and directly the matter would land into the courts, and then the orders were passed directly. The result was that the issues of misgovernance were exposed, but instead of correcting them, the court used to do things itself, which probably had given rise to so many questions.
Then I think another factor was following double standards. In certain cases, the question would land up of constitutional interpretation, which would require a particular interpretation, and next time some other party would land in court, and their different interpretation will be offered. So I would consider that a double standard. Also, in other terms of in appointment, in key appointments in the superior judiciary. I would also consider the reporting factor, giving popular decisions, addressing the media so as to catch the tickers so that their names should be regularly seen in the media. That is something, that is an incitement to give the popular decision. I would say that that has damaged quite a bit the perception of judiciary. And then I would lastly submit the challenging the state's authority. I'll be very frank with it. The state authority was at times challenged, which was, I think, much above the domain of the judiciary. So as per the question that it has undermined the independence of judiciary, or it has lowered down the expectation of the litigants in the court, I don't agree with this perception, because these judges of this court have vast experience of 14 years, 13 years, and more than that. And in their experience, they have dealt with many cases, many different tedious cases, the disputed cases in which the government stakes were very high, but still they came up with quite a, I'm not judging ourselves, but I will be giving a point of view that people, I think they have appreciated those decisions in many such occasions. So I would say that it is not the perfect state of affair. There are a lot of gap in between, and I think we have a full resolve to achieve that. We want to work independently, and obviously our functioning and performance will be before you, and we are always inviting you for criticism. Thank you. Thank you so much, Justice Najafi. If I may ask a quick follow-up as well, क्योंकि आपने जो बात की, that will, आपकी बात will lay the foundation for the panel and what the other speakers also talk about. आपने बहुत सी वजूहात हमें बताएं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों ज़रूरी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें ज़्यादातर जो वजूहात हैं वो जज स्पेसिफ़िक हैं, इंस्टीट्यूशनल नहीं हैं. तो आपको क्या लगता है कि 27th अमेंडमेंट में या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ऐसी इंस्टीट्यूशनल या जुरिस्डिक्शनल क्या चेंजेस आई हैं कि उस तरह की ओवररीच या एक्टिविज़म या पॉलिटिक्स या एग्जीक्यूटिव की डोमेन में इंटरफेरेंस हम अब नहीं देखेंगे? इंस्टीट्यूशनली आप क्या मुख्तलिफ देखते हैं 27th अमेंडमेंट? मैं आपको अपना 7 महीने का एक्सपीरियंस बताऊंगा, 6-7 महीने का जो मेरा सुप्रीम कोर्ट का था. मैंने क्रिमिनल बेंच में काम किया और 3 मेंबर्स बेंच अक्सर लाहौर भी आया करता था और इस्लामाबाद में भी काम किया. तो मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ पे आने के बाद देखते हुए कि जो बहुत सी जो अपील्स थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, वो यहाँ पे या तो इन्फ्रक्चस हो गई थी बिकॉज वो अपनी सज़ा गुजार के चले गए थे बाहर, या वो उनकी डेथ्स हो गई थी इनसाइड द जेल. सो मुझे बड़ा इसका मतलब मैंने सोचता रहा कि क्या वजह है इसकी. तो मुझे पता ये लगा कि यहाँ पे जो जजेस की जो विज़िट था रजिस्ट्रीज़ में वो काफ़ी कम था, और उसकी वजह ये थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर प्री ऑक्यूपाइड इन द प्रिंसिपल सीट डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इन डिफरेंट बेंचेस. सो मेरा ये ख्याल है कि जजेस का जो मेन स्ट्रीम काम था, जो उनका जो सब्सटेंटिव काम था क्रिमिनल केसेस का या सिविल केसेस का, वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था बिकॉज ऑफ दैट. तो मेरा ये ख्याल है कि इसको अलहदा करने के बाद जो है वो ज़्यादा आज़ादाना तरीके से और वक्त ज़्यादा दे सकेंगे इस काम के लिए. जहाँ तक आपका सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ नहीं हूँगा, लेकिन पार्शियली हूँगा.
نیچرلی کوئی ایک ایونٹ سے پیچھے بہت سے مضمرات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جب تاریخ محرک جب اس کو لکھے گا اور اس کی تب باتیں اس کے سامنے آئیں گی تو بہت سی چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سسٹم کے آگے بڑھنے کی میچورٹی ہے کہ ہم ایک خاص وقت سے تجربہ حاصل کر کے اس سے بہتری کی طرف بڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے نیشنز آگے بڑھا کرتی ہیں اور انسٹیٹیوشنز بھی گرو کرتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 184(3) سو موٹو جورسڈکشن جو بہت جس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، 184(3) جیسے ہی اختیارات فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بھی ہیں. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا مجھے بہت دلچسپی ہوگی کہ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اپنے ان اختیارات کو، اس جورسڈکشن کو کس طرح استعمال کرے گا. I would like to move to Kamran Murtaza Sahab, Senator Kamran Murtaza next, because JUIF نے اور اسپیسیفکلی کامران مرتضیٰ صاحب نے 27th امینڈمنٹ کو اپوز کیا ہے، اس کو کرٹیسائز کیا ہے اور یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے اس پہ ایک منفی اثر پڑے گا اس امینڈمنٹ کا. تو سینیٹر کامران مرتضیٰ، اف یو کوڈ پلیز ٹیل اس کہ آپ کی نظر میں یہ کیوں پرابلمٹک ہے 27th امینڈمنٹ عدلیہ کی آزادی کے پوائنٹ آف ویو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے 26ویں امینڈمنٹ کو دیکھنا ہوگا. اور 26 مزید آگے کروں جی؟ اب بتائیے آواز ٹھیک ہے میری؟ جی کمپیریٹیولی میں ذرا آہستہ بولتا ہوں، آپ جتنا تیز بول نہیں سکتے. ویسے بھی بلوچستان کی آواز جو ہے وہ دور تک نہیں جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جدھر تک چلی جائے اتنا کافی ہے. تو چلیں، یہ تو پھر ایک لمبا مسئلہ، سیاسی مسئلہ بھی ہے اور سماجی بھی ہے بہت سارے معاملات کے ساتھ. سر ایسا ہے کہ 27th امینڈمنٹ پہ آنے سے پہلے 26th امینڈمنٹ پہ آئیے. کہ 26th امینڈمنٹ یہ جو انٹروڈیوس ہوئی تھی، جو مجھے یاد پڑتا ہے اگست میں 2024 میں، اگست کا آخر ہوگا یا ممکن ہے کہ یہ سپٹمبر کا شروع ہو. تو یہ اس میں جب انٹروڈیوس ہوئی، اس کا ایک اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ 26th امینڈمنٹ کو یا 27th امینڈمنٹ کو جب ایگزامن کریں گے تو اس سے پہلے اس مائنڈ سیٹ کو بھی ایگزامن کریے جو ہمارے ججز کا بن گیا ہوا تھا. اور جب اس مائنڈ سیٹ کو ایگزامن کریں گے تو کیا جس چیز پہ غور کرنا ہے کہ کیا 26th امینڈمنٹ سے پہلے کی عدلیہ کوئی بہت آئیڈیل تھی یا عدلیہ کے ساتھ پورا نظام بہت آئیڈیل تھا. یہ ایک چیز ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ ہم ایک اس نقطے کو یا اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس واقعے سے پہلے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھا، راوی چین لکھتا تھا، اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہ راوی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا لکھتا ہے، اور اس ایک واقعے کو ہم بنیاد بناتے ہیں. 26th امینڈمنٹ کی جو میں تقریباً ڈیٹس بتا رہا ہوں آپ کو، منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھون صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اگست کا آخری ویک تھا یا سپٹمبر کا شروع کا. اور جس دن اس کو انٹروڈیوس کروایا ہمیں تو آدھی رات کو دیا تھا وہ، اور جس دن ان کے خیال میں جو پاس ہونا تھا وہ اس سے اگلا دن تھا. اس دن میاں صاحب کو بھی، بڑے میاں صاحب کو بھی جو ہے نا وہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ بلوا لیا گیا تھا کہ یہ صبح جو ہے اس میں سب ووٹ کریں گے اور یہ الٹیمیٹلی پاس ہو جائے گا. 56 کلازز تھے اور ان 56 کلازز میں ملٹری کورٹ کی پروویژن بھی تھی، آرٹیکل 199 کی جو اس میں جو اختیار ہے ہائی کورٹ کا اس کو کرٹیل کرنے کا سیکیورٹی کے نام پہ وہ بھی تھا، ججز کی ٹرانسفر کے نام پہ آرٹیکل 200 میں یہ سب کچھ بھی تھا، اور باقی بھی تھا جس کو بعد میں کسی نہ کسی بہانے جو ہے نا وہ لے آیا گیا.
اچھا جب یہ انٹروڈیوس ہوا ہے تو اس سے پہلے اس ملک میں پولیٹیشین کے بھی بہت سارے گلے جو ہے وہ موجود تھے عدلیہ سے، اس ملک کے عام عوام کے بھی بہت سارے گلے موجود تھے عام عوام سے، اور اس حد تک میرے نجفی صاحب بیٹھے ہیں، میرے لیے بہت محترم ہیں، ہم چونکہ سارے اس نظام کا حصہ ہیں، اس حد تک گلے شکوے موجود تھے کہ واٹس ایپ گروپ بھی موجود تھے، اور وہ واٹس ایپ گروپ ان کے ساتھ بھی موجود تھے جو ابھی شاید کوئی ان میں سے ایک آدھ کنوکٹ بھی ہے۔ یہ اس حد تک جو ہے معاملات چلے گئے تھے، اور جب اس حد تک معاملات چلے گئے ہوئے تھے تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے ایک معاہدہ تھا، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، اور ان کے درمیان ایگریمنٹ یہ تھا کہ جب بھی یہ اپنا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے کہ جب بھی موقع ملے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی، اور اس کو بعد میں کسی سٹیج پہ عمران خان صاحب نے بھی اس کو انکنالج کیا تھا، اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بھی اس کے ساتھ ایگری کیا تھا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اور دوسرا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ ایک درست طور پہ یا غلط طور پہ ایک واٹس ایپ گروپ موجود تھا۔ جب یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے اگست کے آخر میں یا نومبر کے شروع میں، اور اس اندازے کے مطابق ان کا اندازہ یہ تھا منسٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ، اس اندازے کے ساتھ کہ دوسرے دن اس نے پاس ہو جانی ہے، سٹل ہم نے ریزسٹ کیا، اس کو ریزسٹ کیا، 5-6 ہفتے تک ریزسٹ کیا، 56 کلازز کو جو ہے ان کے 21 کلازز پہ وہ بھی ڈائلیوٹڈ اس تک لے کے گئے، 5 کلازز جو ہے وہ جے یو آئی کے اس میں ہم نے انٹروڈیوس کروائے۔ ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے بلاول نے جو ہے میری موجودگی میں بلاول نے اپنا شہری رحمان کو کہا کہ یہ اس میں جو ہے نا یہ بھی ہونا چاہیے، تو یہ 56 کلازز سے +1 ہو گیا، یہ 57 ہو گئے، 57 کے بعد جو ہے نا یہ 21 اور یہ 27 کلازز جو ہے نا وہ پھر الٹیمیٹلی پاس ہوئے، 5 جے یو آئی کے وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل، اور باقی ریمیننگ اس میں بہت ساری تنقید پی ٹی آئی کی طرف سے آئی۔ میں آپ کے ساتھ ایک آنیسٹ اس میں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا تمام معاملات میں ہمارے ساتھ تھی، ہمارے دوست ہوں گے اس میں بیٹھے ہوئے، بھلے وہ چاہیں تو وہ انکار کر سکتے ہیں، مگر یہ فیکٹ ہے کہ ان کو ہر ایک قدم پہ ان کو ساتھ شریک رکھا گیا، اور یہ شریک رکھنا جے یو آئی کے پارٹ پہ تھا، کیونکہ باقیوں کے ساتھ شاید اس وقت وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ قدم قدم پہ شریک تھے، اور اس حد تک بھی شریک رکھا گیا ان کو کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بانی چیئرمین سے پرمیشن لینی ہے عمران خان صاحب سے، تو بھی ہم نے جو نا اس کو ڈیلے کر کے اس میں جیل کے دروازے تک ان کو راستہ دلوایا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہت آئیڈیل کام کیا ہوگا، اس میں بھی ہم سے نقص، ہم انسان ہیں، کوئی انسانی کاوش تھی، اس میں بہت سارے نقص رہ گئے ہوں گے، بہت سارے نقائص کے ساتھ ممکن ہے کہ یہ اس میں ہم نے 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس کی ہو، مگر اس میں جو سب سے زیادہ جو اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کوشش کی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے، اور جے یو آئی کا اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ آپ نے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز بنانے ہیں ان کو سینیارٹی کی بنیاد پہ رکھیے، یعنی چیف جسٹس پلس پونی جج، اور اس کے بعد جتنے بھی سینیارٹی کے حساب سے، مگر پیپلز پارٹی کی طرف سے پھر ایک اس میں ایسا جو ہے وہ چیز آئی جس کو میں ایک چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتے ہوئے انکار نہیں کر پاتا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر صوبے کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہماری کمزوری تھی، کیونکہ اس میں کبھی ہماری نمائندگی ہوتی کبھی نہ ہوتی، تو ایک تو اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو ہم نے ریزسٹ کر کے جہاں تک ہم کر سکتے تھے ایک پارلیمانی نظام میں اپنے جو ہے 5-7 سیٹوں کے ساتھ سینٹ میں اور 8-10 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں، اس کو ہم نے اس کو یہ اس حد تک لائے۔ اس کے بعد ایک اور اپریہنشن تھا، چونکہ اس میں ہم نون میں بیٹھے ہوئے بہت سارے دوست جو ہے وہ ہمارے ذاتی دوست بھی ہیں،
بعض باتیں ہم آپس میں شیئر بھی کر لیتے تھے، ذاتی تعلق بھی ہے وکالت کی وجہ سے بھی۔ بعض چیزیں جو شیئر کر لیتے تھے اس میں اپریہنشن یہ تھا 26 امینڈمنٹ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 امینڈمنٹ میں ایک ووٹ سینٹ میں ہمارا چلا گیا تھا، اس نے فلور کراس کیا تھا، اور ایک ہی پی ٹی آئی کا۔ اس وقت 26 امینڈمنٹ کے ٹائم پہ بھی یہ بدنامی جو ہے یہ مختلف پارٹیوں کو درپیش تھی۔ ہم نے اپنی اس وقت عزت بھی بچانی تھی اور اپنا منشور بھی اس کو آگے لے کے جانا تھا، مگر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اس میں جس چیز پہ 26 امینڈمنٹ میں تنقید ہو سکتی ہے وہ یہ کہ چیف جسٹس کے لیے پینل کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا۔ یہ پینل جو ہے جو انٹروڈیوس ہوا تھا، یہ پینل جو ہے یہ تقریباً ہر اس میں جہاں پہ بھی سلیکشن کا ایگزیکٹو کے پاس اختیار ہوتا ہے انکلوڈنگ دی آرمی چیف، یہ پینل کا کانسیپٹ تھا، مگر یہاں پہ ایک جنٹل مین کمٹمنٹ بھی تھی۔ ایک جنٹل مین کمٹمنٹ یہ تھی کہ اس دفعہ میں جو سینیارٹی ہے وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، یعنی جو موجود اس میں اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ مگر جب اس کے بعد کمیٹی بنی فار سلیکشن آف چیف جسٹس، جس میں میں خود بھی تھا، اور جب اس میں سلیکشن کا ٹائم آیا تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے آسان راستہ لیا، انہوں نے وہ نکل گئی اس میں سے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس میں جو ہے ایبسٹین کرتے ہیں۔ میرے باقی دوستوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور میں اکیلا تھا کہ پھر میں نے وہیں پہ ووٹ دیا جہاں پہ سینیارٹی کے حساب سے تھا، اور باقی لوگوں نے وہاں پہ ووٹ دیا، جو کہ اب صورتحال ہے۔ تو جو کچھ ہوا اس کے بعد 27ویں امینڈمنٹ میں، 27ویں امینڈمنٹ کو اپوز کرنے کی ایک وجہ تو سب سے پہلی یہ تھی کہ امریکہ کی 137 سال کی ہسٹری میں 27 امینڈمنٹ آئی ہیں۔ ہماری 75-76 سال کی ہسٹری میں اگر 75-76 سال کی ہسٹری لیں گے یا 1973 سے لیں گے، تو 1973 سے لیں گے تو ہماری 27ویں آ چکی ہے، 28ویں 29ویں جو نا پائپ لائن میں۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری یہ کہ اب تک ہم یہ تجربہ کرنے میں ہم کو یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہم نے کی ہے کانسٹیٹیوشن کو بینچ کی، اس کے فوائد جو ہے نا اس سے قوم کو کیا حاصل ہوئے ہیں۔ اب تک ہم اس فوائد کے بارے میں جو ہے وہ کلیئر نہیں تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا چونکہ وہ کہیں سے کسی طرح سے ایک میجارٹی مل گئی تھی ہمارے دوستوں کو ٹریجری میں، تو اس لیے ہم ریلیونٹ نہیں رہے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں بائی پاس کرتے ہوئے یہ ایسی امینڈمنٹ کی جس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کا ایک سٹیٹس کم از کم ختم ہو گیا۔ وہ سٹیٹس یہ تھا، ہم یہ کلیم کرتے تھے، بلکہ بلوچستان میں یہ کلیم غلط تھا، وہاں اس وقت بھی جو ہے نا وہ ہمارے ایک دو ممبرز نے اس کو اپوز کیا تھا کانسٹیٹیوشن کو، مگر سٹل چونکہ وہ میجارٹی جو ہے اوور ویلمنگ میجارٹی نے اس کو پاس کر دیا تھا 73 کے آئین کو، تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ متفقہ دستور ہے۔ تو کم از کم آج جو آپ کا یہ دستور ہے پاکستان کا، اس ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کے بعد یہ متفقہ دستور نہیں رہا۔ نجوی صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اتنے کیسز ڈسپوز آف کیے ہیں، بالکل کیے ہیں، بہت اچھے طرح سے، ان کا اپنا رویہ بھی بہت خوبصورت ہے وکلا کے ساتھ، لیٹیگنٹ کے ساتھ، مگر سر سوال یہ ہے کہ اتنے ججوں کی تعداد بڑھانے کے بعد کیا وہ ڈسپوزل جو ہے وہ ڈسپوزل اسی طرح سے ہے؟ سوال صرف آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ جو 3 سال کی جو عمر کا وہ معیار بڑھایا گیا، جو کہ پچھلے 26 امینڈمنٹ میں بھی کوشش کی گئی تھی، مگر جس کو ہم نے اپوز کیا تھا، اس کے بعد جو ہے کیا وہ معاملہ کیا اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ اب حکومت کو یا حکومت سے اوپر کے لوگوں کو وہ ڈر یا وہ خوف نہیں رہا جو وہ خوف موجود ہوا کرتا تھا؟ ایک سٹیج وہ تھا تھیسس کا، ایک سٹیج یہ آیا یہ اینٹی تھیسس کا، اب اس کے بعد اگلا سٹیج شاید سینتھیسس کا آنا چاہیے۔ ہم ایک انتہا پہ تھے 26ویں ترمیم سے پہلے، ہم دوسری انتہا پہ ہیں 27ویں ترمیم کے بعد، مگر ہم جو ہے درمیان کا راستہ کس وقت نکالیں گے؟ درمیان کا راستہ جس میں نہ وہ برائی موجود ہو نہ یہ برائی موجود ہو، جس دن یہ راستہ نکلے گا تو اس دن ملک جو ہے وہ میرا خیال ہے درست پیٹرن پہ چلا جائے گا،
مگر اس سوال کا جواب یقیناً یہی ہے کہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی جوڈیشری جو ہے کوئی آئیڈیل نہیں تھی. آج بھی 27ویں ترمیم آنے کے بعد یا 28ویں ترمیم پائپ لائن میں ہونے کے بعد جوڈیشری جو ہے آئیڈیل نہیں ہے. یہ کس دن پاکستان کی جوڈیشری آئیڈیل ہوگی اور جس دن یہ آئیڈیل بن جائے گی اس دن پاکستان میں ترقی کا سفر یقیناً شروع ہو جائے گا. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ کامران صاحب. بہت اہم آپ نے بات کی, کچھ آپ نے پروسیجر کی بات کی کہ جب 26th امینڈمنٹ لائی گئی تو کس طرح موقع نہیں دیا گیا ڈیلیبریشنز کا. اس طرح 27th امینڈمنٹ میں بھی یہ تنقید ہوتی ہے کہ ایک آئینی امینڈمنٹ کی ایک حیثیت ہے, اس میں انگیجمنٹ زیادہ ضروری ہے, پبلک انگیجمنٹ زیادہ ضروری ہے, پروسیجرلی زیادہ ساؤنڈ ہونی چاہیے. یہ بات اگر میں عرفان قادر صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں کہ آپ ان پروسیجرل جو اعتراضات آتے ہیں انہیں کیسے دیکھتے ہیں, اور مور امپورٹنٹلی جو کامران صاحب نے بات کی کہ پہلے بھی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی. مجھے معلوم ہے اس پہ آپ کا ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پہلے ماضی میں عدلیہ ہماری کس طرح آپ کی نظر میں آزاد نہیں تھی. اگر آپ اس کے بارے میں بھی بات کر سکیں, اور کیا آپ کے لیے جو سلیوشنز یا جو ایک طرح سے وے فارورڈ 26th اور 27th امینڈمنٹ میں آیا ہے, کیا آپ کی جو اعتراضات تھے وہ آپ کو لگتا ہے اب اس سسٹم کو اگر آپ دیکھیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, مطلب اب آپ کو وہ اعتراضات نہیں رہے؟ مجھے آپ نے 3-4 مختلف سوال کیے ہیں, اور اس میں سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں جب کانسٹیٹیوشنل پروویژنز آئین کا حصہ بنتے ہیں تو اس پہ ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے, اور وہ ڈیلیبریشنز جو ہیں وہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اسمبلی میں. اور پاکستان میں جتنی بھی امینڈمنٹس آئی ہیں ان میں ڈیلیبریشنز ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت جلدی ہوتی ہے, میدان جنگ ہوتا ہے. میدان جنگ جب وار چل رہی ہو کسی بھی جگہ پہ تو وار کے دوران ڈیلیبریشنز نہیں ہوا کرتی. ہاں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, مارشل لاز گورنمنٹ ہو تو وہاں پہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں. دا موسٹ وگرسلی ڈیبیٹڈ امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن واز دا 8th امینڈمنٹ. 3 ماہ تک 90 دن سے زیادہ ڈبیٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. حاجی سیف اللہ جو تھے وہ اپنے اعتراضات بار بار لا رہے تھے, اور ایک شخص نے ساری اسمبلی کو ایک مشکل میں ڈالا ہوا تھا, حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے تنگ آ کے حاجی سیف اللہ کو منسٹر فار ریلیجس افیئر بنا دیا, اور جیسے ہی ان کو یہ ایشورنس ملی تو وہ ڈبیٹ ختم ہو گئی اور وہ 8ویں ترمیم بھی پاس ہو گئی. تو یہ جو امینڈمنٹس ابھی ریسنٹلی آئی ہیں, ایک اس میں ٹائم واز آف دی ایسنس. اگر آپ بیٹھ جاتے اور وہ جو چیف جسٹسز ہیں اپنی مرضی کے بینچز بنا کے جو مرضی چاہتے وہ بگاڑ کر دیتے, تو پھر پارلیمان جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتی. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایک وقت وہ تھا جب کہ حکومت پہ پوری طرح سے کنٹرول تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, اور ڈائریکٹ انٹرونشن ہوتی تھی, مارشل لاز لگتے تھے, اور مارشل لاز جب لگ جاتے تھے تو معاملہ عدلیہ کے پاس آتا تھا. اور عدلیہ بڑا سخت لفظ ہے لیکن حقیقت بھی ہے اور ہمیں سوالو بھی کرنی پڑے گی کہ عدلیہ ان اے وے ہماری فوج کی سیکنڈ یعنی بی ٹیم ہی کہا جاتا ہے وہ تھی. اور جیسے ہی وہ مارشل لا لگتا تھا تو وہ مور لگا دیتے تھے. آخری کیس جو آیا وہ اس معاملے میں ظفر علی شاہ کیس تھا, اور ظفر علی شاہ کیس میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ لا آف نیسیسٹی جو ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے اور نئی لفاظی کی جاتی ہے, اور سیلس پاپولائے سپریما لیکس انٹروڈیوس کر دیا جاتا ہے کہ وی ہیو ڈن اوے ود دا لا آف نیسیسٹی اینڈ ناؤ وی ول گو آفٹر دیٹ ویلفیئر آف دا پیپل از دا سپریم لا. اور اس پہ بیس کرتے ہوئے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ایک انٹرفیئرنس تھی اس کو نہ صرف لیگلائز کیا گیا بلکہ وہاں پہ انہوں نے امینڈمنٹ کی بھی اجازت دے دی. سپریم کورٹ تو خود کانسٹیٹیوشن امینڈ نہیں کر سکتی تھی, چاہے جائے کہ وہ کہتی کہ ہم اجازت دیتے ہیں جنرل صاحب کو کہ وہ آئین کو جس طرح چاہیں اس کو امینڈ کر لیں. لیکن اس وقت کی عدلیہ جو ہے آج بھی کریڈٹ لیتی ہے ظفر علی شاہ کیس کا. وہ کہتے ہیں اگر اس وقت ہم یہ کنٹرول نہ لیتے, ہم اس وقت بڑے نہ بنتے اپنی طرف سے,
تو غالباً ملک میں بعد میں بھی مارشل لاز لگتے. تو وہ اس لیے کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب ظفر علی شاہ کا فیصلہ آیا تھا 2000 کے قریب, تو اس کے بعد ملک میں آج تک مارشل لا نہیں لگا, تو وہ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں. بہرکیف ہم آ جاتے ہیں 27th امینڈمنٹ پہ. یہ بات درست ہے کہ 27th امینڈمنٹ جو ہے یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, اور جہاں 27ویں ترمیم جو ہے پاکستان میں ہو گئی ہے, وہاں پہ 28ویں اور 29ویں ترمیم جو ہے وہ بھی کرنی تو پڑے گی ان کو, کیونکہ یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. اور مختصراً آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو 27ویں ترمیم آئی ہے یہ کیوں آئی ہے. یہ اٹ واز آن کارڈز. ایک طرف تو وہ عدلیہ تھی پوسٹ 2007 کہ انہوں نے ڈائریکٹلی, اس سے پہلے تو صدور جو تھے وہ نکالتے تھے آرٹیکل 58(2)B کا اختیار استعمال کرتے ہوئے حکومتوں کو. اب عدلیہ نے ڈائریکٹلی گورنمنٹس جو ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیا, اور عدلیہ اس قدر مضبوط ہو گئی لائرز موومنٹ کے بعد, اور اس کا کریڈٹ آبویسلی ہمارے وکلا بھائیوں کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو اتنا مضبوط کیا. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت سر فہرست اس موومنٹ میں اعتزاز احسن صاحب تھے, علی احمد کرد صاحب تھے, جن کو بعد میں کہنا پڑا کہ عدلیہ جو ہے ان کے جج جو ہیں یہ تو فرعون ہو گئے ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہمیں بنتی نظر آ رہی تھی. اس کے بعد 27ویں ترمیم جو تھی وہ تو بالکل اٹ واز آن کارڈز, کیونکہ پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کو فرام پرائم منسٹرشپ نکالا گیا. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا, میں کھڑا تھا اس وقت روسٹرم پہ, مجھے بلایا گیا, میرا پہلا دن تھا بطور اٹرنی جنرل کے, اور مجھے مبارک دی گئی کہ بہت مبارک ہو آپ ہمارے ملک کے اٹرنی جنرل بن گئے ہیں. تو میں نے مبارک لی. اس کے بعد جو سینئر جج تھے مجھے کہنے لگے, مسٹر اٹرنی جنرل, ڈو یو نو واٹ از یور رول ایز اٹرنی جنرل ان دیز کنٹیمپٹ پروسیڈنگس؟ تو میں نے کہا سر آئی تھنک آئی نو واٹ از مائی رول. تو کہنے لگے نو لیٹ اس ٹیل اس واٹ از, لیٹ ویل ٹیل یو واٹ از یور رول. تو میں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے کہا مسٹر عرفان قادر, یور رول از دیٹ یو ول انشور دیٹ دا پرائم منسٹر از کنوکٹڈ, اینڈ مسٹر اعتزاز احسن is defending the prime minister, his role is that he will be acquitted. Now Supreme Court was absolutely wrong. Judges had no concept that Attorney General is a persona designator who is to prosecute in contempt proceedings, and as prosecutor his independence is as important as that of the adjudicator. But somehow our lawyers and our judges, we have not taught them these different roles. An adjudicator, a prosecutor and investigator, all three positions cannot be assumed by the judges. But judges became so cocksure about their concepts, although they had no clue of these concepts. Even today, when a judge calls somebody for contempt, the Deputy Attorney General or the Attorney General, they think that it is their duty to ensure the conviction of a person. The very fact that Attorney General is a persona designator is that here is a person who is the chairman of Pakistan Bar Council. He is parallel to the Chief Justice of Pakistan. Therefore, he is to act independently of any Chief Justice, and he is to ensure that interest of justice should not suffer. But these concepts had been thrown to the wind, and then we saw prime ministers being thrown out. First we saw Mr. Yusuf Raza Gilani, he was removed from prime ministership. Then all-out effort was made to remove Raja Parvez Ashraf from prime ministership. And then Mian Nawaz Sharif was removed from prime ministership in Panama's case. And then Mian Nawaz Sharif was even removed to be the party head. There's nothing in the constitution that a convicted person can't be a party head. Constitution is silent, law is silent, but now judges were legislating. They were legislating their own constitution, their own laws. They subjugated the parliament. And so much so that they even threw out the judiciary, and the Chief Justice became so powerful in the name of this constitution of benches that Chief Justice could constitute any bench of his choice and pass any order in which he could, send the government packing home, or bureaucrats and block
50 secretaries were in those days appointed. All of them, their appointments were, all those transfers were declared illegal. And then the laws that were to be made by the parliament, especially after the 18th Amendment, we see the 19th Amendment being forced through the throat of the parliament. And Raza Rabbani Sahab was on record. He was sitting with me at a seminar in Lums University when he disclosed that it was Justice Iftikhar Chaudhry who forced us to pass the 19th Amendment. Now when judiciary had become the chief legislator, the judiciary became the chief executive of the country, the few judges, the like-minded judges, started controlling the entire judiciary. 27th Amendment was inevitable, and I think that this was the right step that was taken. آپ کا اریما عمر صاحب سوال ویسے بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ کنسیپچولی اب جورسپروڈینشلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے جو ہوئی ہے ابھی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے, سلوشن کیا ہے. سلوشن اس کا یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ میں جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی انکلوڈنگ جسٹس افتخار چودھری کی جو ریسٹوریشن تھی وہ بالکل غیر قانونی تھی, اللیگل تھی, وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کیے وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا, وہ بالکل غلط تھا. تو اس وقت چاہیے یہ تھا کہ پراپر طریقے سے یہ اپوائنٹ ہوتے, پارلیمنٹری کنسنسس کے ساتھ اپوائنٹ ہوتے, کسی قانون کے ذریعے ہوتے, ناٹ تھرو این ایگزیکٹو آرڈر. اور سبسیکوینٹ اپوائنٹمنٹس چونکہ غلط تھی ان کو ریگولرائز کیا جانا چاہیے, آج بھی ریگولرائز کیا جانا چاہیے. تو یہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں جو کہ اب ریگولرائزیشن کی ضرورت ہے ان کو ریگولرائز کریں. اور اس میں سے جو پرانی جوڈیشری کے بہت سارے لوگ جو تھے جن کو اس وقت گھر بھیجا گیا تھا تقریباً سب ریٹائر ہو چکے ہیں, بہت سارے آگے جا چکے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی پینشنز بھی ریسٹور ہونی چاہیے اور اسی طرح سے ریسٹور ہونی چاہیے جس طرح سے یہ تمام لوگ جو انلیگل اپوائنٹیز تھے یہ پینشنز لے رہے ہیں, ان کو تو بلکہ پینشنز بند ہونی چاہیے. بیکاز نو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کیا یہ تھا کہ جسٹ 1 منٹ, پی سی او ججز, آل پی سی او ججز on that Supreme Court bench overthrew majority of the constitutional judges who took oath under a constitutional dispensation, and these judges including Iftikhar Chaudhry Sahab had taken oath under the PCO. So all this has to be reversed. تو مجھے وہ مائیکل جیکسن کا ایک گانا ہے ارتھ سانگ وہ یاد آ رہا ہے اس وقت. اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ ہاتھی گر رہے ہیں, انسان مر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, پھر ریورس سائیکل چلتا ہے. پھر ہاتھی جس کو مارا گیا تھا وہ اٹھتا ہے, جس جانور کو مارا گیا تھا وہ اٹھتا ہے, جو مظلوم لوگ مارے گئے تھے وہ اٹھتے ہیں. تو وہ سارے لوگ جو ہیں اب آہستہ آہستہ جب اٹھیں گے تو 28ویں 29ویں ترمیم کے بعد مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much for that. Very provocative and very important actually to understand the context, which is what this panel is all about. I can see Barrister Rakil is here. He on television promised that 27th Amendment پہ بہت ایک بھرپور جو ہے ایک کنسلٹیشنز کا مرحلہ ہوگا, اس پہ پبلک ڈسکورس بھی ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی سر ہم نے وہ دیکھا نہیں. تو ایک یہ بٹ آئی تھنک آپ نے صحیح کہا, شاید وار فوٹنگ پہ ہی امینڈمنٹس ہو رہی تھیں اور پروسیجر کو نہیں نظر میں رکھا گیا. آپ نے ایک اور بات کی اور یہ میں آگے خالد رانجھا صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم رہی ہے عدلیہ. سو خالد رانجھا صاحب, کیا آپ کو اب لگتا ہے ان ترامیم کے بعد عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم نہیں رہی؟ اور 27th امینڈمنٹ میں ایک اور پروویژن بھی ہے جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے, اس کو جو لائف ٹائم امیونٹی دی گئی ہے, آپ اس کو ساتھ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی تو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کیسا آپ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں اب ترامیم کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں عرفان قادر صاحب کی بات کے بعد بہت کم گنجائش رہ گئی ہے. انہوں نے ایک بات کا احاطہ کیا ہے, شاید ان الفاظ میں نہیں کہا کہ آج ایشو کیا ہے. پہلی بات کہ جو ترمیم ہوئی ہے کیا یہ غلط ہے, یا ترمیم کا ہونا جو ہے اس کے آگے سوالیہ نشان ہے. پہلی بات جو آخر میں شروع کرتا ہوں کہ ترمیم کے ہونے کے آگے سوالیہ نشان ہے. ہمارے پاس سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ممبران پارلیمان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتا دیں کس دوست نے اس آئین کو پیش ہونے سے ایک دن پہلے پڑھا تھا؟ جس آئین کو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں پاس کرنے سے پہلے,
اس کے پیچھے آپ کیا کہیں گے, ہاؤ فار اٹس ریلیونٹ. ایٹ لیسٹ آئی ڈڈ نو اٹ. میں ایک وکیل ہوں, بے شمار دوست اور بھی وکیل ہیں, اور ممبران پارلیمان بھی ہیں. اگر ممبر پارلیمان جو ہے اسے نہیں پتا کہ صبح کون سی ترمیم پیش ہونی ہے, تو کیا ترمیم ہے وہ, کس حد تک آپ اسے کہیں گے یہ ترمیم اچھی ہوئی ہے. So first thing is, there is a method about madness. In this case, there was no method about madness. I wish this constitutional amendment was debated and discussed, and then پھر آپ کو اختیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم جب کلاس میں بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتا بھی ہوں میں, تو وہاں کی پارلیمان کو کس حد تک اختیار ہے آئین کو ترمیم کرنے کا, یہ پہلی بات شروع ہوتی ہے. ہم نے اس بات کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا ہے. غالباً 100 ترمیم تو عرفان قادر صاحب گن سکتے ہیں, تو بہت زبانی یاد ہے چیز. کوئی ایسی ترمیم نہیں جو کسی فرد کے مفاد کی نہ کی ہو. Amendments have been made for individual benefit. جب آئین میں ترمیم ہو کسی کے مفاد کے لیے, تو پھر آپ کیا کہیں گے. تو جو یہ ہے ترمیم, آپ یو کین بلٹ اے کوشچن, اس میں کیا تھا, جس آئین میں یہ کہا گیا کہ آپ کو تاحیات استثناء دیا گیا ہے, کس کو دیا گیا ہے, کیوں دیا گیا ہے, how would you justify it? Is it constitution or is it constitutional? I think آپ کوئی لفظ استعمال کر لیں, لیکن it is certainly not neither legal nor constitutional nor Islamic. آپ پھر بھی ہمیں اس کا تالیاں مارتے ہیں, بڑی ترمیم ہوئی ہے جی. چیف صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ, انہوں نے بہت احاطہ کیا ہے اس کا, لیکن ایشو از کہ what are the flaws in it. اور آئین میں اگر ایک فلا بھی ہو, it contaminates the whole constitution. اور ابھی تک ہم میں سے بھون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی نہیں یہ تو بنانے والوں میں سے ہے, انہوں نے بھی نہیں کہا یہ نہ کرو, کوئی اور کر لو. یہ جو ترمیم کی بات ہے, استثناء دینا, خدا کے لیے کچھ تو خیال کرو کہ لائف ٹائم even if you commit murder and you're a president, you are exempted. If you commit murder, if you are chief army staff, you're exempted. تو یہ کہاں سے لیا ہم نے. Give me any one example in any country which permits you this. So یہ ترمیم ہے, اس کا علیحدہ بات ہے, لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا before I close, کہ پرسیپشن کی بات ہے. جب آئین ترمیم ہو رہا تھا تو nobody knew کیا آ رہا ہے. I as a student of law didn't know it. میں جب کالج جاتا تھا پڑھانے کے لیے, تبھی مجھے بالکل میں کورا تھا. I felt so small in the class, not knowing what is the amendment about. تو اس میں یہ کہوں گا کہ جو پرسیپشن ہمارے یہاں ہے, that has to be taken care of. پہلی پرسیپشن جو ہماری یہ ہے کہ ہم نے جو عدلیہ ہے, it is packed. ہم لوگ جب سے ہم آئین اور قانون اور عدلیہ وجود میں آئے ہیں, ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ the courts are being packed. یہاں پہ نہیں, it's world over. ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن جیسے میں کہہ رہا تھا کچھ تو کچھ طریقہ کار بھی ہوتا ہے. پہلے ہم نے کیا اچھا جی سینیورٹی لے کے آ جاتے, پھر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا, جو بار کے اسٹالرس بھی شامل تھے, جو سینیورٹی ہے اٹ اونلی سوٹس دا میڈیوکریٹیز, لہذا چھوڑو سینیورٹی کو. پھر ہم نے اپنی مرضی کے سینیورٹی ڈٹرمن کر لی. آج پھر اس کا ہم نے حل کیا, نکالا, اچھا جی سینیورٹی کو چھوڑو, ایک پیکج دیتے ہیں, اس میں چن لو. وہ جو پیکج ہے دیٹ از این الٹرنیٹیو ٹو سم تھنگ وچ یو سے کہ ہاں جی ہم اس کو صاف کر رہے ہیں, شفاف کر رہے ہیں. جو قوم کی توقع یہ تھی کہ واٹ از دا ریئل فلا ان آر لیگل سسٹم. ریئل فلا از ڈیلے ان دا لیگل سسٹم. بیٹا باپ کیس دائر کرتا ہے, پوتا جا کے اس کو بھوگ رہا ہوتا ہے. دس ڈیلے ورلڈ اوور, جہاں بھی سسٹم میں کامن لا سسٹم ہے وہاں ڈیلے ہے.
جہاں سول لا سسٹم ہے وہاں ڈیلے نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جناب دیکھیں سعودی عرب میں فیصلہ کل ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہاں سول لا سسٹم ہے، وہاں کامن سسٹم نہیں ہے. ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف ڈیلے ان آر سسٹم. چیف صاحب نے بڑی اچھے انداز میں کہا جی اتنے فیصلے کیے. فیصلے تو ہوتے ہیں لیکن فیصلے اور کیس کتنے آ جاتے ہیں. یہ ہمارا حال نہیں ہے، ہندوستان ہم سے برا ہے. وہاں ان کی جو بیک لاگ ہے اس کے لیے 133 سال چاہیے. وہ کوئی دس از بیکاز آف دس بیک لاگ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں اگر آج آپ نے ترمیم کرنی تھی تو یہ کرتے، جو آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا ہے تو یہ فیصلہ کرتے کہ ہاؤ ڈو وی گیٹ ریڈ. اور یہ کہنا کہ جج اور بھرتی کر لو، جج اتنے کر دو، آپ ججوں کو 1000 سے ضرب دے لو، ڈیلے ویسے رہے گی. unless you resort to case management. اینڈ کیس مینجمنٹ از نہ تو وکیل کے بس کی بات ہے نہ جج صاحب کے بس کی بات ہے. دا گورنمنٹ شوڈ سٹ ود اے سیریس موڈ اینڈ سارٹ آؤٹ اے میکنزم ویئر یو ریزورٹ ٹو کیس مینجمنٹ. جاؤ ہمارے ہائی کورٹ میں جو لسٹ ہے جج صاحب کی وہ آپ کے قد سے بڑی لسٹ ہے، اس لسٹ میں وہ جج وغیرہ کیا کرے گا. تو unless we resort, I wish this amendment had taken care of something which treats the common man's problem. And common man's problem is case management. I wish that is done. Thank you. تھینک یو سو مچ. ہم نے سنا تو ہے کہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ایک کمپریہنسو ریفارم پیکیج آئے گا جو اس طرح کے مسائل کو ایڈریس کرے گا. لیکن یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ 27th امینڈمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد دگنی کر دی گئی اور یہی کہہ کے کہ یہ پینڈنسی حل کرنے کے لیے ہے. سب کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ شاید ان دونوں چیزوں کا کچھ خاص تعلق نہیں تھا. آپ نے پرسیپشن کی بات کی. ظہور صاحب اگر میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آؤں کہ یہ پرسیپشن کیوں ہے کہ 27th امینڈمنٹ کے بعد کورٹس زیادہ آسان ہے پیک کرنا، اور جو مزید پرسیپشن یہ بھی ہے کہ اب عدلیہ جو ہے پہلے بھی بہت سے پرابلمس تھیں، ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی، لیکن آگے چلتے ہوئے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا، عدلیہ شاید اپنا وہ رول نہ نبھا سکے. آپ اس پرسیپشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھ سے پہلے ہمارے کافی سینئر دوستوں نے بات کی اس حوالے سے. رانجھا صاحب نے جو ابھی بات کی ترمیم کے حوالے سے، تو ان باتوں سے ہٹ کے سب سے پہلے تو میں اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ میرا تعلق وومن رائٹس کمیشن سے آپ سمجھے 92 سے تھا. تو اس حوالے سے ہم لوگ بلوچستان والے بھی کبھی یہاں ان سیمیناروں میں آ کے، ان پروگراموں میں آ کے وہ اپنی دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں. باقی بات تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بنتی. جہاں تک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی نے پڑھا نہیں اور اسمبلی نے یہ بل کیسے پاس کیا اور اسمبلی نے یہ کیسے کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جو لوگ اسمبلیوں میں لائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن لوگوں کو اسمبلیوں میں لائے گئے ہیں، سیکشن اپنا 45 کا جو رزلٹ دیا گیا، اس کے بعد دوسری رزلٹ دی گئی، تو فارم، تو یہ جتنے بھی حضرات یہاں اسمبلیوں میں تشریف فرما ہیں یا ان کو اسمبلیوں میں لایا گیا ہے، آپ یہ کیسے ویسے ایک سیاستدان کی یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جس بندے کو میں یہ جگہ لا کر بٹھایا ہوں اور وہ جو ہے ہمارے لیے یہ ترامیم کرے گا؟ یہ ناممکن جیسی بات ہے. اسی طرح آپ کی نیشنل اسمبلی کو لے لیں، ہمارے بلوچستان کی تو بات ہی نہیں ہے، وہاں تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں میرے خیال میں جب سے پاکستان بنا ہے وہی چند لوگ ہیں، ادھر سے گھما کے ادھر سے لانا، اس پارٹی میں شامل کرنا پھر لانا، وہ تو اسی زمانے سے چل رہا ہے. مگر آپ لوگوں کی طرف جو میں دیکھتا ہوں تو یہاں بھی وہی چیز. عمران خان کے دور میں اس کو لایا گیا. ان لوگوں پہ جو 18 200 100 کیسز بنے، یہ سب اپنا ڈار صاحب جو تھے یہاں تھا نہیں، سینیٹر تھا نہیں، یہ وہاں سے آیا، اس کے 200 کیس ختم ہو گئے. ادھر شہباز شریف کے کیسز تھے وہ ختم ہو گئے. کس نے ختم کیا؟ ظاہر ہے عدلیہ نے ختم کیا، میں نے تو ختم نہیں کیا. ابھی آپ اسی عدلیہ سے یہی توقع کر سکتے ہیں یا یہی توقع رکھتے ہیں
اگر چھوٹی سی مثال میں دے دوں اس کا آپ کو، سید نسیم حسن شاہ کا اگر کبھی آپ لوگوں نے اسپیچ سنا ہے، افتخار نے اس کا انٹرویو کیا تھا کہ اپنا بھٹو کے کیس میں آپ لوگوں نے کیوں ایسا کیا، تو اس شریف آدمی نے کہا دیکھیں ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی اگر ہم لوگ ان کی مخالفت کریں گے یا ان کی بات نہیں مانیں گے تو پیچھے لین لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، دیکھیں ہم فرشتے نہیں ہیں، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے طور پہ یا میرے تجزیہ ہے تھوڑا بہت، 3 سال میں بھی شریعت کورٹ میں رہا ہوں، جب چودھری افتخار صاحب بحال ہوئے تو انہوں نے کم از کم 100 کے قریب یا 80 کے قریب ججز کے انہوں نے فارغ کر دیے، پی سی او ججز کہہ کے ان کو فارغ کر دیے۔ ہمارے بلوچستان کے 5 ججز تھے اس زمانے میں، تو ان کو بھی سارا فارغ ہو گیا، 1 ہفتے تک تو ہمارے مطلب عدالت ہی نہیں تھی۔ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ پھر وہ جج حضرات جو 60 تھے، 90 تھے، 70 تھے، وہ سارے ظاہر اس کے خلاف ہو گئے، ایک قدرتی جیسی بات ہے، اور ایک ایسا خام مال لایا گیا جس کی آپ ابھی مثال دے رہے ہیں کہ یہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں، ایسے فیصلے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اگر ابھی میں آپ سے کہوں کہ ججز جو ہے پہلے کی بنسبت اور عدم تحفظ کا شکار ہے، ابھی تو وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اسی خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی جو ہے چند دنوں میں چھٹی ہو جاوے۔ ایک بات یہاں چھوٹی سی میں رکھ لیتا ہوں آئین کے حوالے سے، 1973 کا آئین جیسے ہمارے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یہ متفقہ آئین ہے، ہمارے بلوچستان کے 1970 میں کم از کم 4 نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے یا 5، ان میں سے صرف میر غوث بخش بزنجو صاحب نے اس پہ آئین پہ 73 کا سائن کیا تھا، باقی 3 ممبران نے نہیں کیا تھا، تو یہ اکثریتی کانسٹیٹیوشن اسے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام صوبوں کا متفقہ آئین ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی جو آئین کا اشر ہو رہا ہے یہ دیکھیں نا، 73 کی آئین کی آپ کہتے ہیں کہ 73 آئین میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ابھی 2 امینڈمنٹس اسی میں ابھی لائے گئے ہیں، ابھی 2-4 امینڈمنٹس اور اس میں لایا جائے گا۔ پہلے سے صوبوں کو اس پہ اعتماد نہیں ہے، ان اسمبلیوں کے اس پہ کارکردگی پہ دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، ابھی جو بڑے بغیر پڑھے آپ 30 35 امینڈمنٹ کر کے لے آتے ہیں، یہ تو وہ پھر 73 کا آئین نہیں رہتا، اس کی وہ شکل ہی نہیں رہتی۔ تو جیسے ہمارے آپ سمجھے اسٹیبلشمنٹ ہی کہیں گے ہم اس کو، بہت سے دوست خوف کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، نہ لیں، مگر حقیقت میں جو کام ہو رہا ہے نا وہ اس جانب سے سارا کام ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا ہمارے جج صاحب قابل احترام ہیں، مجھ سے بہت سینئر ہیں، بہت اچھی بات کی کہ ہم نے 2600 کیسز کا فیصلہ کیا، یہی تو آپ لوگ سپریم کورٹ میں تھے، کیوں وہاں کیوں آپ فیصلہ نہیں کرتے تھے؟ وہاں بھی تو آپ فیصلہ کر رہے تھے، 17 ججز کو آپ نے 34 جج بنا دیا، وہاں بھی آپ اسی اسپیڈ پہ کیس کر لیتے تھے نا، وہاں آپ نے وہ کام نہیں کیا، یہاں آ کے آپ اتنے اسپیڈ میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سنے بغیر، آپ یہاں میرٹ کو ٹچ کیے بغیر، آپ صرف جو ہے مطلب گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، میں صاف صاف کہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے دین اینڈ دیئر کیسز کا فیصلہ کرتے تھے، مگر آپ جو یہاں فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کے ان فیصلوں سے سپریم کورٹ کے ججز بدل ہو رہے ہیں، وہاں پھر وہ چیز نہیں رہے گی، ایک نئی کورٹ وجود آئی ہے تو وہ بیچارے وہاں اس دل سے کام نہیں کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ججز آ گئے تو اتنی اسپیڈ میں کام کر رہے ہیں اور وہ ججز جو تھے پہلے کام نہیں کر پا رہے تھے، یہ بات ہے۔ دوسری چھوٹی سی ہماری اپنی بلوچستان کے حوالے سے میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے، ایک کی ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب ابھی یہی جو جس حوالے سے یہ آئین آپ کا موجود ہے، جس بھی شکل میں ہے، وہ ہمارے بلوچستان سے بھی آئے ہیں اس کو بحال کرنے کے لیے کہ آئین کو بحال کرو، آئین کو بحال کرو۔ اگر چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ حالات اس نچ کو پہنچ گئے ہیں کہ ابھی مزید کچھ ہو نہیں پا رہا ہے کہ چلو لے دے کے وہ جو بنائے ڈھانچہ اس کو تو بحال کیا جائے، ابھی اس کا ایک ہی شق کا میں آپ کو حوالے سے یہاں بات کروں گا۔ آرٹیکل 8 سے 28 تک یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس میں صرف آپ 10A کی میں بات کروں گا آپ کے ساتھ۔
چونکہ ہمارے بلوچستان میں جو حالات آج کل چل رہے ہیں، اپنا قادر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان تھا، تو ان دنوں میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا 2012 سے لے کر چودھری افتخار کے زمانے میں چلا رہے تھے یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس. تو قادر صاحب کی ظاہر ہے چودھری افتخار کے ساتھ ہمیشہ مطلب وہ چل رہا تھا، ہمیشہ پیشی میں دن جب پیش ہوتے تھے تو ہماری مخالفت کرتے تھے. ہم اکثر کہتے تھے کہ قادر صاحب، چودھری افتخار صاحب اور آپ کی مخالفت اپنے جگہ پہ درست ہے، مگر یہ بلوچستان کے حوالے سے ہمارے اوپر تھوڑا رحم کرے، ہمارے یہ جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا منظر عام پہ لے آئیں. تو اکثر ماحول جو تھا ہمیشہ جذباتی ہوا کرتا تھا. ایون جس دن چودھری افتخار صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو بلوچستان بدامنی کیس رکھا ہوا تھا. تو ایسے باتوں میں قادر صاحب کا اور چودھری افتخار صاحب کا پھر جھگڑا ہو گیا، اور اس نے کیا کیا، قادر صاحب نے ایک جیب سے اپنا اخبار نکالا، ایسا دکھایا اس نے جو دکھایا، تو چودھری صاحب نے کہا کہ میں ابھی آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ دے دوں گا. اب یہ مطلب آپ 2-4 گھنٹوں کے بعد وہ فارغ ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر ماحول انتہائی جا کے خراب ہوا، اور اس کے بعد پھر حالات چلتے گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چودھری افتخار صاحب یا جوڈیشری کے حوالے سے جب ہم بات رکھتے ہیں، جوڈیشری نے بھی اپنے دور میں آپ سمجھے کہ اگر سیمنٹ بھی مہنگا ہو گیا تو آپ نے جا کے ان کو سارے لوگوں کو نوٹس دے دیا. ابھی یوسف رضا گیلانی جیسے بندے کو اسمبلی نے بحال کے وزیر اعظم بنایا، آپ نے 2 منٹ میں اس کو فارغ کر دیا. تو آپ اپنے وہ قد اور کامنٹ سے اور اختیارات سے تجاوز کر گئے. اس سے ہر بندہ ناراض تھا. آپ کے 100 ججوں کو انہوں نے فارغ کیا. ہمارے بلوچستان سے اس کا تعلق تھا، مگر بنیادی بات یہ ہے یہ چیزیں دل میں بندہ رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی میرا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے، آپ کے آرٹیکل 10A کے حوالے سے میں بات یہاں پہ رکھوں گا. یہ جو ہمارے بلوچستان میں اس وقت حالات چل رہے ہیں، اس میں جو بھی بندہ اٹھایا جاتا ہے ایون FIR تک لارج نہیں ہوتا ہے. لاپتہ ہو گیا، لاپتہ ہو گیا. بھائی لاپتہ ہو گیا تو آپ FIR درج کریں. اگر اس شخص کے فیملی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فلانے دن اٹھایا گیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں یا اپنا وہ آپ کے خلاف لڑ رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا قانونی طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ FIR درج کرنا. آپ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے خلاف FIR درج کریں. اس کے بعد آپ تفتیش کریں، اور تفتیش کے بعد اگر وہ کیس میں ملوث پایا جاتا ہے، واقعی اس نے وہ جرم کیا ہے، تب تو آپ اس کو سزا دیں. آپ تو ایسے کرتے ہیں کہ آپ ہر بندے کے گھر پہ جا کے ریڈ کرتے ہیں 40-40 50-50 بندوں کے ساتھ. نہ کوئی نہ نہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے CTD بنایا ہے، میں جج ہوں، ریٹائر جج ہوں، میرے گھر پہ گارڈ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے 50 بندوں کے ساتھ میرے گھر پہ آ کے چھاپا مارا، پھر دوسرے دن آپ بولتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو وہاں بلوچستان میں حالات اس طرح ہے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جو لڑنے والے لوگ ہیں یا جو آزادی پسند لوگ ہیں یا جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، مگر جو عام لوگ ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ یہ قانونی آپ کا جو آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں، آپ کا جو آئین نے ہمیں تحفظ فراہم کیا ہے، اگر آپ ان آئینی تحفظات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کریں، عدالت میں جج صاحبان تشریف فرما ہے، اگر ان چیزوں پہ آپ تھوڑی سے ہمارے ساتھ تعاون کریں تو یہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر کسی کا دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. آپ نے بہت اہم کچھ باتیں کی. بہت سا لوگوں کا ایک ہی پرسپیکٹیو ہو گیا ہے، وہ ہر چیز کو صرف سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. عدلیہ کو بھی سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے. آپ نے بہت اچھا کیا کہ انسانی حقوق سے اس کو جوڑا کہ اس ملک کے جو اس طرح کے اہم ترین مسائل ہیں جیسے جبری گمشدگی ہے، جیسے ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز ہیں، اس میں عدلیہ کا کیا رول ہونا چاہیے. ڈاکٹر خان، لاٹ آف پوائنٹس جو آپ کے ساتھ سامنے میں لے کے آنا چاہتی ہوں، اور آلسو اور فائنل اسپیکر، اس کے بعد ہم کچھ سوالات بھی لیں گے. آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی جو مجھے بہت دلچسپ لگی. آپ نے کہا کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن جو ہے، ان ترامیم خاص طور پہ 27th امینڈمنٹ کے بعد وہ فنڈامنٹلی تبدیل ہو گئی ہے. صرف عدلیہ کے حوالے سے نہیں بلکہ جو
دوسری ایک فوج کے اور یہ جو ہم نے لائف ٹائم امیونٹی کی بات ہے اس کے بارے میں بھی اگر ہم ان کو جوڑ کے دیکھیں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ چینجز فنڈامنٹل ہیں؟ اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ پولیٹیکل کانٹیکسٹ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا ہوتا ہی ہے. آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں 27th امینڈمنٹ کو؟ ہاؤ مچ آف اٹ از دا سیم ایز آلویز اینڈ ہاؤ مچ آف اٹ از اے بٹ ڈفرنٹ؟ Thank you so much, Reema, and thank you to all the speakers for their really important comments. تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی, I just want to reinforce one point جو باقی speakers نے بھی اٹھایا ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہم فریم ورک ڈسکس کر رہے ہیں امینڈمنٹس کا, وہ ایک بہت ایلیٹ پالیٹکس کا فریم ورک ہے. سو اگر ہم نے بات کرنی ہے آف کانسٹیٹیوشنلزم and its future and prospects in Pakistan, that's a different kind of a conversation. Right now we are focused on the amendments. And so I just wanted to make that little prefatory comment so that, you know, I think I agree کہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی اور 27ویں ترمیم کے بعد بھی جو جڑت ہے سیاست اور عدلیہ اور ساری انسٹیٹیوشنز کی ود دا کامن مین, وہ کہیں نہیں نظر آتی. تو اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کرنی ہے, وہ ایک فرق کانورسیشن ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ اباؤٹ وائی آئی فیل کہ جو 1973 کانسٹیٹیوشن ہے وہ فنڈامنٹلی اس کی ایک ہمیں تصویر جو ہے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, not in terms of its text necessarily, not in terms of its structure, لیکن میری جو ریفرنس تھی وہ اس چیز پہ تھی کہ جو ہماری ہسٹوریکلی پرو ڈیموکریسی فورسز رہی تھیں, جن کی سیاست کی وجہ سے آئین جو ہے اس کو پبلک امیجنیشن میں لایا گیا, اس کو ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کی طرف لے جایا گیا. وہ جو پرو ڈیموکریسی فورسز ہیں وہ کچھ ایسے کراس روڈز پہ آج کھڑی ہوئی ہیں کہ ان کی جو ایک قسم کی والنٹری کولیبریشن ہے ود دا ملٹری رجیم, جس کو ہم ایک سیم پیج ہائبرڈ رجیم کہتے ہیں, اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہی تھی کہ جب کانسٹیٹیوشنل چینج آتا ہے وہ صرف ٹیکسٹ اور امینڈمنٹ سے نہیں آتا, وہ آپ کے ایکچوئل پولیٹیکل سوشل کانٹیکسٹ سے آتا ہے. سو آئی تھنک وی آر اسٹینڈنگ ایٹ اے کراس روڈز insofar as constitutional ideas, norms, way forwards is concerned. Yeah? So that's one thing. اب جہاں تک ان دو امینڈمنٹس کا تعلق ہے, میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب میں نے پہلے اس کے اوپر جب کامنٹ کیا, جب 26th امینڈمنٹ آئی اور اب تھوڑی ڈسٹ سیٹل ہونے کے بعد یہ لگتا ہے کہ ان امینڈمنٹس کا بیسکلی سیاسی پارٹیز کے لیے صرف ایک ہی موٹیو تھا, اور وہ یہ تھا کہ کچھ بیلنس یا ریکیلیبریشن لانا بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا سویلین الیکٹڈ فورسز اینڈ دا گورنمنٹ. اس کا ملٹری رجیم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم چاہ رہے تھے کہ عدلیہ جو ہے اس کی کوئی اس کے اوپر کوئی پریشر کم ہو ملٹری رجیم کا, یا وہ ملٹری رجیمز کے ساتھ آگے کلیبریٹ یا کلوڈ نہ کرے, وہ تو چیز کہیں نہیں نظر آتی واضح طور پہ. ان فیکٹ جو کوئڈ پرو کو ہے 27th امینڈمنٹ میں, وہ تو بہت ظاہری طور پہ یہ کہتا ہے کہ ملٹری کو تھوڑا سا ہم نے اسٹرینتھن کر لیا ہے, اس کو ایک قسم کا ڈیجورے رول دے دیا ہے, کیونکہ اب جو آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں, ان کا بھی جو ٹینیور ہے وہ مور اور لیس اتنا ہی ہے جتنا ایک الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ کا ہے. اور جو لائف ٹائم امیونٹی کی بات ہے, یہ ایک طرح سے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ہم نے ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ نے اس طرح کی ایک ترمیم پاس کی ہے. سو وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک سول ملٹری کولیبریشن چل رہی ہے, تو وہاں پہ جوڈیشری اور ملٹری کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی بات مجھے نہیں نظر آئی. لیکن آئی تھنک the actual motives here are to rebalance the institutional relationship between the judiciary and the parliament. And there I would say, like I think Irfan Qadir Saab already said a lot more eloquently, that this was a long time coming. This was on the cards for a very long time. چاہے آپ 58(2)B کو دیکھ لیں, 1990s کی جورسپروڈنس, وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے, یا آپ آگے جا کے پھر صادق اور امین کے پریٹیکسٹ پہ دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل ڈسکریشن جو ہے اس کے بیسس پہ آپ کے الیکٹڈ جو ہیں پرائم منسٹرز وہ ریموو ہو رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گی شاید ہی کوئی اور دوسرا ملک ہوگا جہاں پہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کا یہ مطلب ہے
کہ آپ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو اس طرح سے ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو, جو کہ ان اٹ سیلف بالکل بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, اس کے تھرو ریموو کیا جائے. سو یہ ایک فنڈامنٹل پلر ہے ڈیموکریسی کا. اگر ہم جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بات کرنا چاہتے ہیں, پھر ہمیں ڈیموکریٹک فنڈامنٹلز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور جب ہم جوڈیشل اوور ریچ کی بات کرتے ہیں, دس از اے ویری ویری clear categorical problem that the system cannot run in this way. Now this is a systemic problem. This is not only a problem of the judicial institution, it's systemic because we have a triangulation of power, right? So we have the military, we have the civil governments, and then we have the judiciary. ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ آمریت کے خلاف بھی کھڑی ہو سکے, اس کو بھی ریزسٹ کر سکے, لیکن پھر دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ ذرا ایک فرق طریقے سے مینیج کرے سچویشن کو. دس از ناٹ پاسبل, دس از اے سسٹمک پرابلم. اینڈ جوڈیشل پاور, یہی وجہ ہے کہ جوڈیشل پاور پاکستان میں ایک ڈبل ایج سورڈ رہی ہے. سو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جسے ہم کہیں گے, اور اس کی وجہ سے یہ ایک پرابلم ریکر کرے گی. یہ اس وقت تک ریکر کرے گی جب تک ایک براڈر پولیٹیکل کنسنسس اس بات پہ نہیں ہوگا کہ دیر ہیز ٹو بی اے سرٹن تھریش ہولڈ جس کے بیونڈ جوڈیشری جو ہے وہ پارلیمنٹری یا سویلین پالیٹکس میں انکروچ نہیں کر سکتی. اور چونکہ وہ کنسنسس جو تھا وہ جوڈیشری, سپریم کورٹ خاص طور پہ, اور سینئر ججز کو سمجھانا یا والنٹیرلی ایکسیپٹ کروانا یا آپ کے لیگل پروفیشن کو وہ بات سمجھانا, وہ over 2 decades was not possible. So this is the window of opportunity that your politicians and political parties found to make that recalibration happen, which is why I think what we're hearing from the panel is that the process was not ideal, we were on a war footing, and that is an empirical explanation for why this has happened, but it is necessary. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ جوڈیشری کا پاور زیادہ ہوگا, جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی جو سیاسی اس کے اوپر پریشر ہوگا یا کچھ ایک سیاسی کنسنسس ہوگا کہ اس پاور کو کنٹرول کیا جائے, تو وہ چیز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل تھیوری میں بھی آپ کو نظر آتی ہے. the stronger or the more sort of long lasting the outcomes of judicial power, the more the political sphere is going to want to put political levers of control on the judiciary, and this is what you are seeing happening. And this, I think that if we can leave the matter of judicial appointments here, this may not be the abomination that we are making the 27th Amendment out to be, right? So I think that the judicial appointments, now we've come to a point where I think that there is a general understanding of this, that, you know, the judiciary has to remain within a certain sphere or domain of action. And I think to that extent, the 27th Amendment makes a good way forward. What are we to see? What are we to see in terms of the Constitutional Court? I'm not sure. I'm a student of constitutional politics. I'm actually at one level very intrigued by this. Of course, it's an innovation. Even globally speaking, it's an innovation. It remains to be seen. But ایک چیز جو یہاں پہ already کسی نے illuminate کی ہے وہ ہے کہ equal representation from all federal units of Pakistan. That is something once again جو Supreme Court میں لگ رہا تھا کہ possible نہیں ہوگی as a reform measure, because there was so much resistance to things like doing away with the seniority principle and other sort of mechanisms, that I think that this finally came as a kind of a compulsion. But let us not forget that the Constitutional Court was first tabled by Mohtarama Benazir Bhutto in the mid-2000s in the Charter of Democracy. So there is a whole history behind this. This is not something that just happened out of the blue or only happened as a power grab. So I think it's important to contextualize all of these, and I'll stop there. Thank you. Thank you so much. Okay, we have a few minutes for questions, so we'll take just 2 or 3.
صرف مجھے ایک بات دلچسپ لگتی ہے, اتنی اور ترامیم ہو رہی تھیں لیکن 62(1)(f) بھی اپنی جگہ وہیں کا وہیں ہے, اور آج بھی اگر آپ جوڈیشری کو ریڈیکیول کرتے ہیں تو آپ آج بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, وہ بھی وہیں کا وہیں ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی. 3 questions اینڈ شور, جواب ہم ساتھ لے لیں گے, تینوں سوال پہلے کر لیں. آج کچھ لوگ کانسٹیٹیوشنلٹی پہ بڑا زور دے رہے ہیں اور پورے سینے کا زور لگا کے گلے سے اپنی آواز نکال رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے حق میں. تو جب یہی لوگ جنرل مشرف کی انکانسٹیٹیوشنل اور ظالمانہ حکومت کا حصہ تھے اور وزارتیں انجوائے کر رہے تھے, اس وقت انہیں کانسٹیٹیوشنلٹی یاد کیوں نہیں آئی تھی؟ یہ کویسچن خالد رانجھا جواب دے دیں, زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ وزارت بڑی انجوائے کی تھی اور یہ اس کے آخری لمحے تک پرویز مشرف کی آخری سانس تک یہ اس کے بڑے اوبیڈینٹ سرونٹ رہے تھے. تھینک یو. لیٹس کیپ آور questions very short and more questions rather than remarks please, because وقت بہت کم ہے. السلام علیکم. آئی ایم فرام گلگت بلتستان. میرا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے میرا کویسچن یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ججز کی سلیکشن ہوتی تھی وہ پاکستان جوڈیشل کونسل کے تھرو ہوتی تھی, تو اس میں سم تھنگ جو فیئرنیس تھی وہ ہمیں نظر آتی تھی. اب آفٹر 27 امینڈمنٹ کے بعد جو ٹریجری بینچز ہوتی ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو ججز جو ہیں وہ پولیٹیسائز ہو گئے, کیونکہ جو ٹریجری بینچ ہوتی ہے وہ یہاں پہ سینیورٹی کو بھی ختم کر دیا. تو وہ پھر جب یہاں پہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ان کو الیکٹ کرتی ہے, ایلیویٹ کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کی ہی فیور میں کر دیں گے. تو اگر اس میں 27 امینڈمنٹ لاتے, میری یہ سجیشن ہے کہ اگر پاکستان جوڈیشل کونسل کو اگر امپاور کر دیتے تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا. چاہے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کو الگ کر رہے تھے یا کورٹس کو الگ کر رہے تھے یا دوسری. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ صرف انڈیویجولز کے جو کیسز ہیں وہ سن سکتے ہیں, باقی اس کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. تو اس میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آنریبل جسٹس صاحب نے کہا کہ یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں اس میں ہر کسی کی ریپریزنٹیشنس ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کی تو کوئی ریپریزنٹیشن نہیں, یہاں پہ تو کانسٹیٹیوشنل بہت زیادہ ایمبیگوٹیز ہیں اور ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کے لیے بھی یہی سجیشن ہے کہ جی بی اور کشمیر کے لیے بھی اس میں ریپریزنٹیشنس دینی چاہیے, کوئی وے فارورڈ نکالنی چاہیے. اور اسی حوالے سے ابھی گلگت بلتستان کے سپریم اپلیٹ ایک کوشچن ہے وہ بہت امپورٹنٹ. جی پلیز. سپریم اپلیٹ کورٹ میں جو ہے وہ سنگل جج کام کر رہا ہے, وہاں پہ ڈویژنل بینچز نہیں ہے. 8 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ کیسز پینڈنگ ہے, اور اسی پہ ہماری جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں لگی ہوئی تھی. اس میں کہا کہ جو پروونشل گورنمنٹ اور وہ کلیبریٹ کر کے اس کو اپوائنٹ کریں, تو ابھی تک وہ پینڈنگ پہ ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل جو بینچز ہیں یا کورٹ ہے اس سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. بالکل آ گیا آپ کا سوال, بہت شکریہ. آخری سوال اینڈ دین ویل ایکسکیوز می, سو سوری. لیٹس ہیو ون لاسٹ کامنٹ فرام ایوری بڈی. خالد رانجھا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, دین ون کیونکہ ایک سوال رہتا ہے تو ایک سوال میں کر لوں. ضرور. ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں سب آڈینس سے, جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں. یہ سوال سب سے ہے, یہ تیسرا سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ 1 ہفتہ پہلے صرف بلوچستان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. 12-14 شہر جو ہے وہ گھنٹوں کے حوالے سے کیپچر ہو گئے تھے. میں یہ سمجھا تھا کہ اس پینل میں 2 دوست بلوچستان سے بیٹھے ہیں, تو یہ سوال جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے پوچھا جائے گا کہ وفاق کے ایک یونٹ کو یہ خطرہ درپیش ہے تو کیوں درپیش ہے اور کس وجہ سے درپیش ہے اور اس کا حل کیا ہے. یہ سوال کسی نے نہیں کیا یہاں پہ, مگر یہ سوال میں منیزے یہاں پہ موجود ہوں گی. منیزے یہ سوال میں آسما کے روح کے حوالے سے یہ چاہوں گا کہ اس سوال کو اس کانفرنس کا حصہ بنایا جائے اور اس کو ڈیبیٹ کیا جائے
آپ کے وفاق کے ایک یونٹ کو شدید خطرہ اس وقت درپیش ہے اور اس خطرے کا بظاہر جو ہے آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اس کو ضرور جو ہے نا اس کانفرنس میں ایڈریس ہونا چاہیے. آپ کا شکریہ. اوکے سو 30 سیکنڈز سب پینلسٹ کے لیے. اگر آپ لوگ سوالات کے جواب کامنٹس تھے زیادہ تر ان کے جواب دے سکیں, یا آلسو آسما جہانگیر کانفرنس میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی وے فارورڈ کی بھی بات کی جائے, تو اگر آپ کچھ ایک تجویز دے سکیں کہ یہ جو ایک طرح سے برہان ہے, ایک طرح سے پرسیپشنز میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں اور ریگارڈنگ دا اسٹیٹ آف دا جوڈیشری, آگے کس طرح بڑھا جا سکتا ہے, اگر اس میں 30 سیکنڈز میں آپ کچھ تجویز بھی دینا چاہیں پلیز. خالد رانجھا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. میرے دوست نے سوال کیا تھا پرویز مشرف کے حوالے سے. چونکہ آج ہم بات آئین کی کر رہے ہیں تو ذرا نظر ڈالیے گا جو آج کی ہماری پارلیمان ہے یہ تو ستھری صاف ہے نا, اس میں تو کوئی فوجی نہیں ہے نا. اس میں آرٹیکل 270AA ہے, 270AAA ہے, جس میں آپ نے تمام مارشل لاء ریگولیشنز کو ریکٹیفائی کیا ہوا ہے. تو ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے, وہ چل رہی ہے. اب جب بات کر رہے ہیں, چونکہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, یہ جو آئین مشرف نے اکیلے نے توڑا تھا, اس وقت 18 جرنیل تھے, 4 چیف منسٹر تھے اور 4 گورنر تھے جنہوں نے سائن کیا تھا. ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ عدالتیں بلا رہی تھی. ایکوالٹی بفور لا واز ناٹ دیئر. تو بات اب لا کی اور ہے, آئین کی اور ہے. ہم وی شوڈ موو فارورڈ, اور آئندہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو آئین بنائیں یا ترمیم کریں دیکھیں اس میں قومی مفاد کیا ہے, ذاتی مفاد کو چھوڑ کے. شکریہ. کامران صاحب ایک تجویز تو آپ نے دے دی, آئی ہیو نوٹڈ دیٹ ڈاؤن. سم تھنگ ایلس؟ جی ہاں, ایک جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں, ایسا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون میں کسی وقت بھی کوئی بھی نقص نکل جا سکتا ہے, اور شاید اسی لیے آرٹیکل 239 کی پروویژن رکھی گئی ہے. اس میں کتنا اختیار ہے, پورے دستور کو بدلنے کا اختیار ہے تو وہ دستور ساز اسمبلی ہوتی ہے, مگر اگر کوئی امینڈمنٹ کا اختیار ہے تو وہ آرٹیکل 239 میں دیٹ از پرمیزیبل. اور میں رانجھا صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ باقی کسی دوست نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو 26th امینڈمنٹ کو بھی اور 27th امینڈمنٹ کو بھی کم از کم 100 دفعہ میں نے پڑھا تھا, اور وہ 100 دفعہ شاید اس رات میں بھی پڑھا تھا جس رات کو 2 بجے جو ہے 26th امینڈمنٹ جو ہے حوالے کر کے گئے تھے اور صبح اجلاس بلوایا گیا تھا, اور ساری رات میں نہیں سو پایا تھا. سر اس وقت بھی جو معاملات کا حل, ہم سارے سوالات اٹھا رہے ہیں, معاملات کا حل کیا ہے؟ معاملات کا حل یہ ہے کہ ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. آرٹیکل 4 کی ٹرو سینس میں اس کو انفورس کرنا ہے, جو اس ملک میں نہ پہلے ہوا ہے نہ آج ہو رہا ہے. آگے کے لیے ہم ماسوائے یہ کہ دعا کریں یا کوشش کریں, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. ہم جب اپنی بات کرتے ہیں, جب میں اور شاہوانی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے یہ بلوچستان کے پراسپیکٹو میں بات کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کا حصہ ہیں, ہم کو بھی دستور کی اس آرٹیکل کے مطابق ڈیل کیا جائے, اور ہم جو ہے یہ آپ کے اسی طرح یونٹ ہیں جس طرح باقی یونٹ ہیں. ہم بھی آپ کے اتنے ہی وفادار ہیں پاکستان کے جتنے دوسرے وفادار ہیں. آپ کا شکریہ. ظہور صاحب سر کچھ وے فارورڈ, کچھ تجویز اگر آپ کی ہو کہ اس بحران سے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کیسے نکلا جائے. تجویز تو میری یہ ہے کہ جیسے کامران صاحب نے کہا, جیسے میں نے اپنے اس میں کہا کہ آرٹیکل 10A کے حوالے سے بات رکھی تھی. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے سینکڑوں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور آج تک کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ آئین کی بات تو کرتے ہیں کہ آئین میں یہ ہونا چاہیے, آئین میں یہ ہونا چاہیے. ابھی ترامیم بھی اب آئین میں کر رہے ہیں, تو یہ چھوٹی سی ترامیم جو عدالتوں کے حوالے سے بنتی ہیں یا کیسوں کے حوالے سے, ایسے اس ہاؤس میں یہ بات رکھیں آپ کہ اس حوالے سے اس سیکشن پہ باقیوں بھی 8 سے 28 تک سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اپنی جگہ, مگر یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر لاپتہ کیا جا رہا ہے, اور
اس کے بعد پھر کہ جب کوئی اس قسم کا واقعہ ابھی جو 4-6 دن پہلے ہوا تھا, پھر درجنوں لوگوں کو مار کے گرایا جاتا ہے کہ مقابلے میں ان کو مار دیا گیا, حالانکہ ان کا FIR تک آپ نے درج نہیں کیا. ان کے بہن بیٹیاں کوئٹے سے لے کر اسلام آباد تک آئے تھے, میرے خیال میں یہاں 1.5-2 مہینے اسلام آباد میں بیٹھے رہے, وہ بھی بات کرنے کے لیے آئے تھے آپ سے. تو آپ ہمارے ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا اس پلیٹ فارم کے حوالے سے ہماری اس سے وابستگی ہے. ماضی میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بلوچستان پہ 4 یا 5 رپورٹیں بنی آسما جہانگیر کے دور میں. اکبر بگٹی کا علاقے کا دورہ ہم نے کیا, کاہان کا دورہ کیا, بلوچستان کی مختلف جگہوں کا دورہ کیا, مگر آج کل جو ہے وہ سچویشن رہی نہیں. اور سیاسی پارٹیاں بھی اسمبلی میں یہ باتیں کرتے نہیں ہیں. یہاں بھی آج صبح یہ پروگرام چلا, کل میرے خیال میں اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک صاحب کو انہوں نے بلایا ہے, اس حوالے سے وہ بھی اپنی بات رکھیں گے. تو ہماری یہی تجویز ہے, تو ظاہر ہے ہم وکیل ہیں, یہی بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آئین پہ عمل کرو. جب آئین کی بات کرتے ہو, آئین میں ترامیم کرتے ہو, آئین کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آپ خود بھی آئین پہ عمل کریں نا, تو پھر بہتر ہوگا نا. جی بہت شکریہ. جسٹس نجفی, اتنی زیادہ توقعات ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے, آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آر دے فیئر؟ کہ بلوچستان کا ایشو کی بات ہوئی, انفورسڈ ڈس اپیئرنسز, ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز, should we expect the Federal Constitutional Court to take a stand? Can we? Well, honestly, I believe in the famous saying that the judges speak through their judgments. There are many questions raised, and I'm thankful to you that perhaps as far as discussion is concerned, I'm more informed about certain issues which may pertaining to the country and which are likely to come into our court. I think the time will tell whether we come up with the expectation of the people of Pakistan or not. Our claim may be very high, but I think you will be judging us eventually. I think جو کمنٹ کامران مرتضیٰ صاحب نے دیے ہیں وہ بہت کنونسنگ ہے. دونوں بار انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کوئی بھی انسان کا بنایا ہوا قانون جو ہے it is liable to be changed, and I think یہ ایک another phase of پاکستان constitutional development میں ہیں ہم, اور یہ ایک اور فیز میں ہم جا رہے ہیں, اور اس میں بہتری سے بہتری ہو سکتی ہے. شاہوانی صاحب کا جو کمنٹ تھا وہ یقیناً سپریم کورٹ میں نے, اگر میری ذات کے حوالے سے اگر آپ نے کہا ہے تو میں نے 40,000 کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں اب تک تقریباً, جس میں ہائی کورٹ میں بہت سارے کیسز 2,000 کیس 7 months سپریم کورٹ میں, اور ابھی بھی کافی سارے. تو we have the resolve to decide the cases as early as possible, تاکہ questions اس میں interpretation of constitution بھی ہو, it's not merely disposal. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ایکچولی تھوڑا سا پینل میں اپنے کامنٹ دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے امینڈمنٹ پاس کروائی ہے وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, جنہوں نے اپوز کیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو سو کالڈ بینیفیشری ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک تھوڑا سا ڈسپروپورشن تھا یہ, بٹ نان دی لیس آئی ایم مور ایجوکیٹڈ ناؤ. بات وہی ہے کہ we are loyal to the constitution what it is today, and we are bound by the constitution, جو بھی اس کی پیرامیٹرز ہیں موجود ہیں, اور اس کا جو پروسیس تھا امینڈمنٹ کا وہ میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, بیکاز دے میں بی کویشچنز وچ میں بی لائک ٹو ہو سکتا ہے فیوچر میں ایڈریس کریں. تو باقی یہ ہے کہ اٹس اے گریٹ ایفرٹ, بہت ڈسپیوٹیڈ کویشچنز تھے یہاں پہ, اینڈ آئی فلی ریئلائز دیٹ آپ کے پینل نے بڑا اچھی طریقے سے ان کو سب کو ایڈریس کیا, انہوں نے اپنا اظہار بھی کیا, انہوں نے جو ہے اس پہ لمیٹڈ طریقے سے بہت ہی میچور طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اور کامران مرتضیٰ صاحب نے, شاہوانی صاحب نے اور عرفان قادر صاحب نے, ڈاکٹر صاحب آپ نے, اور آپ نے بڑا اچھا کیا. اینڈ آئی تھنک وے فارورڈ اسی طرح ہی ہوگا کہ ایسے فورم پہ بات ہوتی رہنی چاہیے تاکہ بلیک آؤٹ نہ ہو, خاموشی نہ ہو جائے. And that's what Asma Jahangir's conference means. Thank you.
ویسے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں ایسی کانفرنسز میں، ادروائز آلسو کچھ ججز بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، کنٹیمپٹ کا استعمال ہوتا ہے، روک دیا جاتا ہے کرٹیسزم کو، پر آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے اتنا اچھی طرح سے اس کا رسپونڈ بھی کیا اور ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے بھی اپنی رائے دی. عرفان قادر صاحب اینڈ ڈاکٹر مریم، لاسٹ کامنٹس. سیر حاصل گفتگو سنی ہے اور بائی اینڈ لارج ہمارے کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں، سب نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے اور ہماری عدلیہ کوئی خراب عدلیہ نہیں ہے. بہت زیادہ لاکھوں فیصلے ہو رہے ہیں، اچھے فیصلے ہوتے ہیں. صرف ایک لمیٹڈ ایریا ہے جہاں پہ کہ پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشلائزیشن ہو گئی ہے پالیٹکس کی، اور جب جوڈیشلائزیشن ہوتی ہے پالیٹکس کی تو پولیٹیسائزیشن ہو جاتی ہے جوڈیشری کی، جس سے کہ ججز کو اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ فرام ٹائم ٹو ٹائم مختلف لوگ جب جج بنے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جج بنے، کوئی پیپلز پارٹی کی وجہ سے بنے، کوئی PMLN کی وجہ سے بنے اور کوئی PTI کی وجہ سے بنے. اور یہ چونکہ پولیٹیکل ڈفرینسز تھے تو وہ جو ٹگ آف وار ہے اس میں پھر جو آئے اور جو زیادہ جن کا ٹلٹ ہو گیا کسی ایک پارٹی سے اور نیوٹرلٹی مینٹین نہ کر سکے، یا وہ لوگ جو اس طرح سے رسپونڈ نہ کر سکے جس طرح سے آج علی باقر نجفی صاحب نے آرام سے رسپونڈ کیا کہ یہاں پہ اگر کوئی اور بیٹھا ہوتا شاید تو اب تک کنٹیمپٹ نوٹس بھی آ گیا ہوتا. تو جیسے جیسے انشاءاللہ ٹالرنس بڑھے گی تو مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستان میں یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ایڈریس ہوں گے. اور میں اپنے بلوچستان کے دوستوں سے بالکل متفق ہوں، بلوچستان ایشو بڑا اہم ایشو ہے اور ہمیں اس کو بھی پولیٹیکلی سالو کرنا ہے. اور ہمارے ججز کا جو ٹلٹ ہے ٹورڈز پالیٹکس، اس کو بھی ہم نے پولیٹیکلی بلکہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے. اور اس میں یہ صاف آپ سب کے سامنے کہوں گا کہ اس میں یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہونا چاہیے. پچھلے 70 سال 80 سال سے تو اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل رہا ہے، تو جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہو ورنہ نہ ہو. تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کا بھی ایک رول ہے. تو لیکن وہ رول جو ہے اس کو اگر ہم اچھا پھر آخری ایک بڑی ضروری بات تھی جس پہ بات ہو نہیں سکی کہ وہ جو لائف ٹائم امیونٹیز دی گئی ہیں، جی کوئکلی تو لائف ٹائم امیونٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ زرداری جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو پرسن اسپیسیفک امیونٹی ضرور دے دیں، کیونکہ 14 سال پابند سلاسل رہے ہیں فار نتھنگ بوگس کیسز میں. تو اس کے بعد اتنا تو کفارہ ادا کرے نا پارلیمان کہ ان کو امیونٹی دے. اور دوسرا رہا ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، تو اس بات کا تو کریڈٹ دینا کہ دشمن نے جس طرح سے اٹیک کیا تھا، آئندہ اگر دشمن کو اسی طرح سے ہم جواب دیں گے تو کوئی بھی ہے پاکستان کا فوجی، میں کہتا ہوں بنائیں اس کو فیلڈ مارشل، ایک سے زیادہ بنائیں، لیکن پاکستان کی جو سرحدیں ہیں ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے. تو لیکن یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کی امیونٹی جو ہے یہ اگر ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں جب یہ پیریڈ گزر جائے گا تو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں سلوشن کی طرف جانا ہے اور کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن امیونٹیز میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اور وے فارورڈ یہی ہے کہ جتنے بھی جورسپروڈینشلی صحیح کانسیپٹس ہیں وہ گھول کے ہمارے آئین میں ڈالنے چاہیے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. ویری کوئکلی جی، یہ ان کے لیے پیغام ہے جو آج کی یہ آڈینس میں میجورٹی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں لیگل پروفیشن کے، ہمارے ایجوکیٹڈ انٹیلیجنسیا کہلائی جاتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب جوڈیشل انڈیپینڈنس کی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ایک دم سے آپ کی جو انٹیلیجنسیا ہے 9-10 ہمارے آپیڈز آ جاتے ہیں اکراس آر نیوز پیپرز. میں یہ کہنا چاہوں گی پلیز، صرف جوڈیشل انڈیپینڈنس کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں ہے، اس ملک میں بے تحاشا اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، انیکوالٹی کے، ڈسپیرٹی کے، ڈسکرمنیشن کے، مارجنلائزیشن کے. ایک سوال تھا گلگت بلتستان کی مین اسٹریمنگ پہ. یہ بہت سے اور ایشوز ہیں جو پاکستان کو آج فیس کر رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی اسپیشلی ٹو دا ینگر لائرز، پلیز لک بیونڈ ایلیٹ اینڈ مڈل کلاس پالیٹکس آف سینیورٹی ججز کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس سے آپ کے جوڈیشل آؤٹ کمز پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا امپیریکلی اسپیکنگ. جس چیز کا پڑے گا وہ آپ کی اپنی سیاست ہوگی آن دا گراؤنڈ. So I just want to leave you with this message. Please try and diversify the kinds of issues that you are imagining as constitutional issues for Pakistan. Thank you.
Thank you very much to our panelists and to the audience. بہت مزہ آیا مجھے تو. آپ سب نے اتنی کھل کے بات کی, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. تو whenever we're so open and honest, I think that is one of the best ways to move the conversation forward. ایک concluding remark جو میں خود دینا چاہوں گی کہ I've been very critical of judicial activism all my life. ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ ہماری توقعات عدلیہ سے کبھی کبھی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ میدان جنگ میں جا کے ہماری سب بیٹلز جو ہیں وہ ججز لڑیں, جبکہ آئینی طور پہ جوڈیشری کے پاس کوئی اس طرح کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ویک ادارہ ہے ان دوز ٹرمز. آج کل میں سن رہی ہوں امریکہ میں یہ بہت خوف ہے کہ اگر امریکہ کی سپریم کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جس پہ نہ انتظامیہ مانی تو وہاں پہ کیا حال ہوگا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی تھوڑی سی ریئلسٹک رکھنی چاہیے. میں ابھی بھی یہ سنتی ہوں کہ 27th امینڈمنٹ چیلنج کر دیں گے, 26th امینڈمنٹ چیلنج کر دیں گے, پارلیمنٹ کے پاس رائٹ نہیں ہے بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ امینڈمنٹس کرنے کا. شاید اس کو بھی ہمیں اب ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جوڈیشری کا کام ایگزیکٹو کو, پارلیمان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی ہے. ہر وہ کیس جو پولیٹیکل پارٹیز سیاسی بناتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ سیاست ہی ہو. جبری گمشدگی کو کچھ لوگ کہیں گے سیاست ہے, ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کو کچھ لوگ کہیں گے یہ بھی سیاسی کیس ہے. تو اس میں ہمیں ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ جوڈیشری کا یہاں پہ بھی ایک لیجٹمیٹ کردار ہونا چاہیے. ود دیٹ آئی لائک ٹو اینڈ دس پینل. تھینک یو ونس اگین. اینڈ بھون صاحب آپ نے کوئی بات کرنی تھی, آپ کا کنکلوڈنگ ریمارکس. Thank you very much. Nothing is left. Dr. Maryam, Irfan Qadir Saab, Justice Najfi Saab, Kamran Murtaza Shahwani Saab and Dr. Khalid Ranja, they have explained everything and more comprehensively. Lastly, Irfan Qadir Saab and Dr. Maryam have addressed the issue which we are facing, that we must control ourselves and we should not have those expectations which are beyond the Constitution and beyond the law. Thank you very much.